جو مدح فاطمہ دل سے کرے میں یوں سمجھتا ہوں، جو مدح محبت ہے آپ لوگوں کی، جو مدح فاطمہ دل سے کرے میں یوں سمجھتا ہوں، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ نعرہ حیدری! یہ اپنے کہاں ہے حاتم طیلاؤ نے لے کر ہم سے تو بات کریں پہلے یار، یہ اپنے دشمنوں کو زندگی کی بھیک دیتے ہیں۔ کافی اللہ کے ذہنوں میں آ گیا دوستوں کو نہیں، یہ اپنے قاتل کو جانشین دے، یہ اپنے دشمنوں میں کہاں بیٹھے، یہ اپنے دشمنوں کو زندگی کی بھیک دیتے ہیں۔ سخاوت ہے یا علی یا علی یا علی ہے نا لیا، سخاوت ہے، سخاوت ہے، سخاوت ہے، سخاوت ہے، اور عداوت فاطمہ سے خالق یکتا کی نظروں میں، عداوت فاطمہ سے خالق یکتا کی نظروں میں، بغاوت ہے بغاوت ہے، بغاوت ہے، بغاوت ہے، بغاوت، ہم ان پر جان دیتے ہیں، ہم ان پر جان دیتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، اور جو ان بہت تیزی سے پڑھی میں نے، جو ان کے در سے، شعر تو اب تو آپ کافی بولیں گے، جو ان کے در سے وابستہ ہے ان کی روز محشر میں، بولو گے نا، جو ان کے در سے، بہت شکریہ، بڑی محبت ہے، بڑی محبت، خدا آپ کو سلامت رکھے، جو ان کے در سے وابستہ ہے ان کی روز محشر ہے، ان کی محشر میں شفاعت ہے، شفاعت ہے، شفاعت ہے، مل کر درود پڑھ دو بابا، مل کر درود، بڑی عجیب سی چیزیں یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کو، بس وقت بڑا قیمتی آپ لوگوں کا، میرا کیا، میں تو یہ پڑھتے پڑھتے یہی مر جاؤں گا، تو کیا کوئی قسمت کا میں سمرہ میں کہہ رہا ہوں، بہت مشکل ہے، مشکل کے تم نے کہا تو میرا قیمہ بناؤ گے تو بھی نہیں مروں گا، میں مرنے کے لیے آیا ہی نہیں بھائی، کیوں بیکار گولیاں کروں گا، اور پھر ساتھ میں تھی شریک حیات، میں نے کہا بہت صحیح جگہ پر ہم پہنچے، اسی بڑھل پہ بیٹھ کر وصیت کریں گے کہ ہمیں سامارہ لے آنا ہوگا، بھائی میں نہیں جا سکتا ہوں تمہیں کہاں لے جاؤں، یہ وہیں پر پہنچ گئے، منزل پر پہنچ گئے، اب کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی آنے کی لے جانے کی، تو اب یہ بہت ہے دوستوں، کرنا چاہو، کوشش کرنا چاہو، دیکھو انشاءاللہ عزیز آپ اتنے قریب ہو جاؤ گے، جملہ دے رہا ہوں حجی صاحب اللہ، اتنے قریب ہو جاؤ گے، اتنے قریب ہو جاؤ گے، منور سعید کا آزمایا ہوا، اور جن استادوں کے پاس میں نے روزانہ فہم کیے حجت الاسلام کیا کہنا، اگر سید محسن حکیم اللہ کو اعلیٰ مقام،
پدر بزرگوار کی اس نسل سے ہے کہ جن کے پدر بزرگوار، جن کے دادا کربلائے مولا میں سید الشہداء کے روزے کے پاس بند دروازے کو اوپر آ کر کہتے تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو دروازہ کھل جاتا تھا۔ جناب کی مخلوق بتا گیا کیا کہیں اس کے بعد کی کیا ایسے بیٹھا ہوں اس کو حسین کو یاد کرتے ہونا بہت یاد کرتا خدا آپ کو آباد رکھے، کبھی دیکھو اس منزل پر خدا تم کو لے جائے کہ حسین تم کو یاد کرے۔ جواب آتا ہے، بالکل جواب آتا ہے۔ دیکھو میں بہت ہی یقین کے ساتھ جملہ آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑی سی محنت کرو دوستو، تھوڑی سی کوشش کرو، بالکل مت گزر جاؤ ایسا کہہ کے سلام کرو، مت گزر جاؤ، بس خیرت کر لیں گے دوستو، اس کے لیے بڑا ایک موضوع ہوگا۔ ٹھیک ہے، انہی کے در پہ کرتے ہیں فرشتے بھی جبیں سائی، حقیقت ہے جھوٹ تو نہیں کہا، حقیقت درود پڑھ دو، ایک نوا پڑھ کے تو خیر پڑھا جاؤ، چھوڑنا ہے تو سب بلایا نہیں جاتا وہ پڑھوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہے ایک کبھی کبھی کچھ نئی چیزیں سن لو، انشاءاللہ ضرور پڑھوں، مل کر باور بیڑیاں
हुए जब भी कभी देख कर सूखी लगे बरछियां भाले रोए, देख कर सूखी लगे बरछियां भाले रोए, जाने क्या सोच के शाबीर बहुत देर तलक, मादर असर मेरा बाप कबूल कर ले शेर को, जाने क्या सोच के शाबीर बहुत देर तलक करके बेशीर को तुर्बत के हवाले रोए, करके बेशीर को तुर्बत के हवाले रोए। दोस्तों ज़ेवर तमाम ज़ेवर सब मिसरा जुमला आपके हवाले है, मैं समझ लूँ मुकम्मल गलती मैंने एक बच्ची बहुत बड़ी मगर ये जुमला तशरीह के लिए रहेगा। जब कभी हुसैन के 18 बरस के अकबर का जिक्र होता है ना, हम शहीद पैगंबर बाद खत्म में मरतबा रसूल चले गए दुनिया से। उसके बाद एक शख्स आता है मदीने में, मस्जिद नबवी में आकर कहता कि मुझे पैगंबर इस्लाम से मिलना। लोगों ने कहा कि वो नहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, नहीं रहे दुनिया में, उनकी कोई तस्वीर देखने मिली नहीं, कोई तस्वीर मैं देखूं मोहम्मद। एक बुजुर्ग ने कहा कि तस्वीर देखना चाहता है मोहम्मद की, दर हुसैन पे चला, दर हुसैन पर आया, दस्तक फिर पहुंचा है बाहर, कहा मैं आपका नाना का चाहने वाला हूँ, ज़ियारत के लिए आया, अब महरूम हो गया हूँ नाना की ज़ियारत से, चाहता हूँ कि उनकी तस्वीर मुझे देखने के लिए मिल जाए। हुसैन इब्न अली ने फातिमा के लाल ने कहा बैठ, घर में गए, अकबर को नाना का मामा पहनाया, मैंने पढ़ी जिंदगी में मुकम्मल अकबर नहीं पढ़ा है मैंने कभी, 57 वर्ष की उम्र हो गई है, और इस उम्र को साल में इतना इसलिए याद करता हूँ, अकेला बोलता हूँ, अकबर का जिक्र इसलिए कर लेता हूँ कि हुसैन को ये जिक्र बहुत पसंद है। जय्यद उलमा से सुना है कि करबलाए मोहल्ला में शब-ए जुमा मखसूस है, ये अकबर का जिक्र मखसूस खुदा को ले जाए, करबलाए मोहल्ला ले जाए, और शब-ए जुमा करे करबलाए मोहल्ला में। जिस जिस ज़बान में जाकर जिक्र करता होगा अली अकबर का, पूछा उलमा से कि शब-ए जुमा अली अकबर का जिक्र क्यों होता है? कहा इसलिए कि इस रोज़ा अक़दस में जाकिर रोज़ाना एक एक शहीद का जिक्र करता है, बड़ा क्रिया होता है, लेकिन शब-ए जुमा अली अकबर के जिक्र के लिए मखसूस है। इसलिए मखसूस है कि जाकिर रोज़ाना जब कभी किसी शहीद का जिक्र करता है ना, हुसैन कब्र में तड़पते, लेकिन जब अकबर का जिक्र होता है ना, हुसैन कब्र से बाहर आ जाता। बैठा अंदर गए, अमामा पहनाया ना, आवाज आई दोस्त, अली अकबर को लेकर बाहर आए, वो शख्स खड़ा हो, कब उसे किसने कहा कि मोहम्मद दुनिया से चले गए? सुनिया, वो शख्स कहता है इससे किसने कहा कि मोहम्मद दुनिया से चले गए? मैं तो देख रहा हूँ मोहम्मद, हम सभी पैगंबर वैसे कोई गुरु का जुमला मैं देख रहा हूँ। हुसैन खामोश, कहता ये बता कि अगर खुदा तुझे ऐसा बेटा अता करे तो तू उसकी कैसी हिफाजत करेगा? हाथों को जोड़कर कहा मौला, मैं उस अपने ऐसे बेटे को घर से बाहर नहीं निकालने दूंगा, छोटा सा पत्थर भी पाँव में छू जाएगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
رشتہ داروں سے بھی بچاؤں گا اس لیے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. حسین خاموش. جب سب کچھ کہہ چکا تو کہا بھائی تجھے معلوم ہے یہ میرا اکبر ہے نا, حسین اس کے کلیجے سے برچھی نکالے گا. دوستو جملہ اب دے رہا ہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ وہ گھریا ہو کہ ام لیلا قبول کر لے آپ کی گھریا, میں وہ آپ کو نہ دے رہا ہوں. بہت لے جانا ذہن کی کیسٹ میں کبھی منور یاد آ جائے. اگر کوئی مجلس میں بیٹھنے والا علی اکبر کے ذکر پہ نہیں ہوتا نا, ام لیلا اس کو کچھ نہیں کہتی, کچھ نہیں کہتی ام لیلا. بہت اطمینان سے جملہ سنو, بہت کوئی علی اکبر کا ذکر کو ذاکر کرے, علی اکبر کے مسائل پڑھے اور سننے والا علی اکبر کے مسائل پہ نہیں ہوتا, ام لیلا اس کو کچھ نہیں کہتی. میرے استاد کہا کرتے تھے, ان کے خواب میں آ کر کہا ہے کسی وہ نہیں روتا, وہ نہیں روئے گا, میرے اکبر کو نہیں روئے گا. اس لیے نہیں روئے گا کہ اس نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں ہے نا. دیکھتا میرے اکبر کو تو پتا ہوتا کیا. اللہ اللہ اکبر. حسین کی دعائیں ملی, نانا کی زیارت کرنی, قبر پہ آنے سے پڑھتا ہوں, قبر آ کے کہتے ہیں پروردگار نانا کی زیارت سے میں دور ہو گیا. کب دیکھوں گا نانا. حسین اللہ نے یہ دعا حسین کی قبول کر کے اکبر کو عطا کی. بڑی عجیب منزل ہے دوستو. بھائی کہہ رہے تھے مدینے کی رخصتی پڑھ دو آج, کل ایک شہید کا ذکر, پرسوں عباس کا ذکر, مدینے کی رخصتی بھی پوری کیسے پڑھو. پتہ ہے نا, میں آپ سن چکے ہیں نا کہ جس وقت حسین مدینے سے چلتے وقت بقیع میں بھائی کی قبر, نانا سے خداحافظ کا بھائی کی لہر پر آئے, بھائی حسن حسین جا رہا. تبری صاحب ریاض نے لکھا ہے, صاحب مجلس ازا نے بھی لکھا. قبرستان دور سے راوی دیکھ رہا تھا کہ فاطمہ کا لال اپنے بھائی حسن کی لہر پر کھڑے ہو کر رو کر کچھ دعائیں مانگی, اور اس کے بعد ماں کی قبر کی طرف آگے بڑھ گئے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ نانا کی وجہ سے بھائی کی لہر تک آئے نا, بڑے اطمینان سے آئے, سکون سے آئے, چل رہے. لیکن جب ماں کی قبر پہ گئے نا تو ایسے دوڑتے ہوئے گئے جس میں بچہ دوڑتے ہوئے جاتا. دوڑتے دوڑتے ماں کی قبر پہ گئے, دونوں ہاتھ رکھ کر سمجھتا کہا اماں بڑی چکی 20 سال پالا ہے نا, آج وہ حسین جا رہا ہے تیری قبر پہ. پڑھوں گا میں جیسا عباس کی پرس پڑھ کے عباس کو پتا چلا, آقا اکیلے گئے عباس پیچھے. پیر عزیز کہتے پڑھ کے عباس نے سر رکھ دیا پانی میں مزا. حسین سے آنے میں ماں کی عباس جس کو ماں کی وصیت, باپ کی وصیت خبردار عباس تو حسین کا بھائی نہیں ہے, غلام ہے, غلام ہے, بنی نہیں کہہ کر گھر میں قدم رکھا ہے. شہزادوں ماں بن کر نہیں کنیز بن کر آئی ہوں, سلام کر لیا کرو دوستو, بنی کو یاد کیا کرو. میں آج مجلس میں کہہ رہا تھا کہ زینب و کلثوم تو فاطمہ زہرا کی بیٹیاں تھیں, علی کی بیٹیاں تھیں. سلام کرو اس خاندان جس خاندان سے علی بہوؤں کو لے کر آئے تھے, لیلا کو لے کر آئے تھے, رباب کو لے کر آئے تھے. دیکھو کیا سامنے ہے, اس خاندان کو سلام کرو دوستو, کیسے کو بات کیا. میرے عزیز کہتے ہیں کہ حسین قبر کے سرانے, عباس قبر کے پائیں کی پیر کر. میرے عزیز کہتے ہیں بڑھ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی مزار, آئی زہرا کی صدا میں تیرے ہاتھوں کے نثار, آئی زہرا کی صدا میں تیرے ہاتھوں کے نثار. عباس اپنے بچے سے زیادہ میں تجھے کرتی ہوں پیار, بھائی حفاظت کر رہے. اے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا, اور تیرے حوالے بیٹا. بس جس ختم ہوئی دوستو, مذاہب آل محمد اتنے غموں سے بھرے ہوئے, اتنے غموں سے بھرے ہوئے ہیں, عقل ہے نا. اور جس منزل پر پہنچ کر
اتنے مسائل آل محمد میں، اس خانوادے میں، اس خاندان میں 4 بہنیں ایسی ملتی ہے کہ جن کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت تھی. ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن 4 بہنیں اس خاندان میں ایسی ملتی ہیں کہ جن کو جو اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، بڑی محبت ہوتی 4 بہنیں. لیکن اللہ نے کہا ان 4 بہنوں کو اپنے اپنے بھائی کے شہر میں قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. ایک جناب فاطمہ میرے 8ویں امام کی بہن بھائی کو ملنے کے لیے قوم آئی، سیاہ عالم دیکھے نزدیک آئے تو کیا کہ ہمارا امام نہیں بنا، تاریخ کا ناکے سے گری اور وہیں پر دم تو میرا بھائی نہیں بنا. خدا آپ کو قوم کی زیارت نصیب کرے. بھائی اصل میں بہن کو بھائی کو ملنے کے لیے چلے. یہ ایک بہن. دوسری بہن وہ ہے کہ جس کے عقد نامے میں یہ لکھا گیا تھا. جعفر طیار نے کہا یا علی اتنی زمین ہے میرے پاس، اتنا مال ہے میرے پاس، مہر میں کیا لکھا کس سے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ایک بات ہے عبداللہ سے کہہ دو میری زینب، کہتے میری بیٹی زینب کبھی اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت نہ کہ تو نہ روکنا، تو شرط نہ روکنا. اور دوسری شرط یہ ہے میرے نامے میں کہ روزانہ 1 مرتبہ زینب کو حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے. حسین کو منہ دیکھ کر گیا علی اکبر کے لیے ہوئے پتا ہے زینب اکبر کو لے کر دیکھو یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو. زینب لے کر آئی جب حسین نے کہا کیا چاہتی ہو، کیا انعام دوں میں؟ بھائی مجھے اکبر دے دے. زینب لے کر آ گئی. رات مدینے کے نوجوان جو ہے وہ مکان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، چاند چمک رہا کہ ایسے میں ایک مدینے کے رہنے والے ایک بزرگ نے ان نوجوانوں سے کہا چاند سے کہہ دو کہ اب اس مکان کے اوپر نہ نکلے، اس لیے کہ اس گھر میں اللہ نے وہ چاند دے دیا ہے، اکبر دیا ہے. اور زینب کا جملہ یہ تھا اس بات کا کہ اکبر کو اس لیے لے آئی ہوں کہ اب زینب کو 2 مرتبہ حسین کی زیارت ہوگی. ایک مجھے دیکھنے کے لیے بھائی آئے گا، ایک اپنے اکبر کو دیکھنے کے لیے آئے گا. بڑے عجیب مسائل. یہ بہن قوم میں رہی، بھائی زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. صرف سنا فاطمہ قوم نے صرف سنا ہے نا کہ بھائی نہیں رہا، وہیں ناکے سے گری. سلام کرو اس بہن کو کہ جس نے دل دائے زندگیہ سے بڑھ کے گلے میں خنجر دیکھا. سلام ہو ہمارا علی کی بیٹی سیدہ زینب بنت السلام ہوگا. صبر کی ہے انتہا، شہید یادن شہید، صبر کی ہے انتہا کس طرح سے زندہ رہی. ذبح ہوتے بھائی کو زینب نے کیا دیکھا نہ تھا، زینب جیتی کیسے رہی. شام میں بہن بھائی کا ملا انشاءاللہ پردیسی میں جس میں یہ مطلب کا بتاؤں. ایک وہ بہن ہے کہ جس کو یہ یقین تھا کہ بابا مجھے ضرور لے کر جائے، اس کے لیے کہ میں اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتی اور بابا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا. بہت آرام سے. اس بہن کا نام ہے فاطمہ الزہرا، بھائی کا نام ہے علی اکبر. یہ وہ بہن ہے. کیا قسمت. بہن کہاں ہے، بھائی کہاں. بس آخری جملہ میں کہتا ہوں. اور ایک وہ بہن ہے کہ جو اپنے چھوٹے بھائی کو اتنا چاہتے تھے کہ ہاتھوں کو جوڑ کر صرف منت اتنی کی کہ بابا پہلے یہ نہیں کہتے نا کہ لے چلو مجھے، بس لے جاؤ بابا، لیکن میرا ننھا اصغر کو میرے حوالے کر کے چلو. جب واپس آنا تو مجھ سے لینا، مجھ سے واپس لینا، میں چولہا ڈالوں گی، میں آپ کے لیے مصلی بچھا دوں گی بابا. اچھا بابا
کوئی سواری کا انتظام نہیں ہوتا مجھے فضا کے سواری میں بٹھا دو، میں کنیز بن کے چلوں گی آپ کے ساتھ۔ کیا قسمت ہے بھائی حسین کے ہاتھوں پہ کربلا ہے اور ملا کے تیر سے شہید ہوا اور بہن شام کے قید خانے میں رہی۔ بس جو کام کی بات ہے مجلس کا 4 مہینے اور صرف اتنا کہتی ہے سکینہ مدینے نہیں چلو گی؟ سکینہ رہائی ہو گئی چلو نا مدینہ۔ زینب دور کھڑی پر چلا یہ زینب نے دیکھا کہ رباب کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، مٹھی میں دبائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ کی قبر کے سرحانے اس کو رکھ کر کیا تھے معلوم ہے سن سکو گے؟ وہ در تھے جو شبر نے چھینے تھے، جو مال واپس ملا تھا، جو سوگات واپس ملے تھی، رباب نے وہ در سکینہ کے اٹھا لیے تھے اور سکینہ کی قبر میں رکھ کر کہا سکینہ میں تمہارے لیے وہ شبر نے جو در چھینے تھے، وہ دوشوارے جو چھینے تھے میں لے کر آئے ہوں۔ سکینہ چلو پہن لو، اب شبر تماچے نہیں مارے گا، اب کوئی تمہیں کڑکیاں نہیں دے گا۔ اٹھو سکینہ اٹھو، چلو ہم اصغر کے پاس ملنے کے لیے۔ سیدی و مولا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری سکالی عبادت تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ اس مجلس سے عزا کا ثواب، مکمل ثواب ان لوگوں کو عطا فرما کہ جنہوں نے اس عزا خانے کے کس طریقے سے خدمت دی ہے۔ ہم تو آگے بیٹھ کرتے ہیں، میں آگے پڑھ کے چلا جاتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا کہ جنت خون پسینے کی کمائی سے ہم نے لیے، خیرات میں نہیں، یہ بنا بنایا امام بارگاہ نہیں ملا ہے، نہیں معلوم کہ کن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے، جانے لگایا، یہ وقت لگائی، کیا کچھ نہیں لگا، ہمیں تیار ملا، ہمیں دین بھی تیار ملا۔ دوستو معاف کرنا، حضور مجھے معاف کر، تیار اسلام ملا، پلا بنایا، کچھ نہیں کرنا، اسے بھی سنبھالنے کے لیے تیار، کیا کیا جائے، بڑی مجبوری بات نہیں کرتی۔ خداوندہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جو چیز بزرگوں نے ہمیں دی ہے ہم اس کی حفاظت کر سکیں، اور ان بزرگوں پہ خاص آج کی شب تیری رحمت کا نزول عطا فرما۔ وہ مرحومہ کے جو نحوے اور برسیوں کی اتنی چاہنے والی تھی، نور بانو بھائی بنت فاضل، خداوندہ جب ہمارے فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما۔ مالک آج ہی فون کے اوپر بولنا سے ہمارے اکبر بھائی نے کہا ان کے بھائی کے آدمی کے لیے خداوندہ مالک اس کو بیش میں اعلیٰ درجی عطا فرما۔ ہمارے غلام عباس بھائی کے شمال نہیں تھی سکتا میں فوجدار بھائی کو نہیں دوں گا، میں وہ ٹھیلے لگانے والے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ تو صرف لفظ انہوں نے لکھ دیا کہ میرے آگے بھاؤ نگر والا، مجھے زمین سے خدا کا واحد ممبر تک کہتا ہوں بڑی محبت ہے، مجھے آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے، میرے حسین والے دنیا میں جا کے مجھے سے پڑھتا ہوں، میں آپ کے سامنے صرف اکبر کہتا ہوں آپ رونا شروع کر دیں، میں کربلا کہتا ہوں آپ رونا شروع کر دیں۔ وہ زندار ہے، آپ لوگ خدا کو آباد رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کو مولا بھائی حسین کا چھوٹا سا طالب علم، آپ بڑے بڑے چاہیے تو علماء کی تقاریر سنا کرتے ہو دوستو، یہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو آپ سن لیتے ہیں، یہ ہمت افزائی ہے، یہ حوصلہ افزائی آپ لوگوں کی۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کو بخش کر، مالک اس مجلس اعضاء کا واسطہ، لیلا کے اکبر کا واسطہ، رباب کے سکینہ اور اصغر کا واسطہ، خدا اجڑی ہوئی زینب کا واسطہ، خدا مالک تجھے ان بچوں کا واسطہ کہ جو بچے کربلا میں گھوڑے کے پاؤں کے نیچے روندے گئے، مالک ان کو نے کہا ہاتھوں کو نہ دیکھ، سیاکار زبان کو نہ دیکھ، خطا کار چہروں کو نہ دیکھ، ان وسیلوں کو دیکھ، تجھے معلوم ہے خدا بندہ پشت بنا ہی کون ہے؟ ملک حسین کا واسطہ، عباس کا واسطہ۔ 19 مرتبہ اس کے لئے زربیہ کو دیکھ کر سوچتا ہوں معلوم نہیں علی کی بیٹی نے اس مقام پہ سے کیسے حسین سے دیکھا ہو، کس طریقے سے دیکھا ہو۔ خدا بندہ اس بیٹیوں کا واسطہ جو ان کے سر پر نظر پھرائی گئی، خدا بندہ ان ہاتھوں کو نہ دیکھ، سیاکار زبان کو نہ دیکھ، ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول جو شریف حضرت ہے جن انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خدا بندہ مالک اس مجلس اعضاء کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ وہ بزرگ کے جو اتنی رات کو دیر تک یہاں آ کر بیٹھے ہوئے، اپنا قیمتی وقت اگر کل تعطیل نہیں ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے دوستو، اس کے
باوجود بھی حسین کا ذکر سننے کے لیے آ گئے خدا بندہ ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد خدا بندہ بحق محمد و آل محمد کا ان ہاتھوں کو سوائے تیرے اور آل محمد کی کسی کا محتاج نہ کرنا جو حج و زیارات کے متمنی ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما جو عمرے کے لیے اور زیارتوں کے لیے گئے انہیں زیارتوں کو قبول فرما لے تمام زیارتوں سے مشرف فرما کر ان کو اپنے وطن واپس پہنچانا مناجع تقلید علماء دین طالب علم جہاں جہاں ہیں ان کو اپنی حفظ و امن و امان میں رکھنا جنت المعلا اور جنت البقیع کے ویران بازاروں کے اوپر روزے تعمیر کروا دے خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد جلد فرما اور جس وقت ان کا ظہور ہو اس سے پہلے ہمیں اس قابل کر دے کہ وہ اپنے لشکر میں ہمارا شمار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم میں نے جن مروبوں کا نام لیا ہے جن کا نہیں لے سکا سب کے لیے کلیہ ایک سورہ فاتحہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین احمد و الیک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ارحم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان ربی سمیع الدعاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما